ایک طرف ہماری جنگلات کم ہے، دوسری طرف ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت اور عام لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگلات کا جو رقبہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں حکومت خیبر پختونخوا نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا میگا پروجیکٹ، جس کو بلین ٹری ایفارسٹریشن پروجیکٹ کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک بہت بڑا ہدف 1 بلین 18 کروڑ پودے جو ہے نا وہ لگا لیے، اور اس میں ان پودوں میں جو لگائے گئے ہیں اس میں یوکلپٹس یا جس کو لاچی کہتے ہیں اس کا بھی ایک حصہ ہے، لیکن کچھ حلقوں کی طرف سے اس یوکلپٹس اور لاچی پہ کچھ سوالات اٹھے کہ یہ جو پودا ہے یہ زمین سے زیادہ مقدار میں پانی جذب کرتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا ٹیبل جو ہے نیچے جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ جو ملک کا واحد ادارہ ہے جو جنگلات کے حوالے سے اور مختلف اس کے جو نا متعلقہ جو دوسرے ڈسپلن ہے اس کے حوالے سے ملکی لیول پہ تحقیق کرتی ہے، اور جتنے بھی جنگلات کے جو آفیسر ہیں وہ بھی اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہے۔ تو اس کے متعلق جو لوگوں کی مختلف کرٹیسزم یا اعتراضات آ رہے تھے، اسی پہ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ نے 2 روزہ ایک سیمینار کا اہتمام کیا تاکہ یوکلپٹس یعنی الائچی کے سارے آسپیکٹ پر اس کے اچھائیاں اور اس کی اگر کمزوریاں ہیں اس پہ ایک سائنسی بنیاد پہ اور ایک ریسرچ کے تحت جو ہے نا ایک پوری تحقیق کی جائے، اور مطلب کہ یہ بات کنکلوڈ کی جائے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر اس کے نقصانات ہیں تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ 2 روزہ ہمارا سیمینار، جس میں پاکستان بھر کے سارے صوبوں سے جنگلات کے افسران، یونیورسٹیوں کے جو محققین اور سول سوسائٹی، میڈیا اور سارے اکیڈمک ہمارے جو محققین ہیں انہوں نے اس پہ شرکت کی، بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اور 2 دن تک یہ جو ہے نا یہ پروگرام چلتا رہا، اور انشاءاللہ ان کی ریکمنڈیشن اور ان کی جو سفارشات ہے وہ انشاءاللہ آئیں گی، اور انشاءاللہ اس سے پورے جو ہے نا قوم کو جو ہے نا اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، اور ہمارے جو مستقبل کے جو پروجیکٹ ہے، پروگرام ہے فارسٹری کے حوالے سے، اس میں جو اس کا جو جائز مقام ہے اس کو دلایا جائے گا۔ That's
سروس کنی کرایہ کی بس مکا چھوڑی اس سال اس سال اچھا مطلب تھی بزرگوں کے خلاف چاہ رہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا، اسی سے تمہارے پینے کا سامان ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو. وہی ذات تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی اگاتی ہے اور زیتون کے درخت اور کھجور اور انگور اور ہر قسم پھل. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس نے تمہارے لیے دن رات اور سورج چاند کو مسخر کیا اور ستارے بھی اسی کے حکم سے کام پر لگائے ہوئے ہیں. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور جو چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلائی ہیں مختلف رنگوں والی ہیں. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں.
اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنایا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے آج کے سیمینار کے موضوع کے حساب سے تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ کیا. میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈائریکٹر جنرل پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ کے شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ضرور جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم جناب ظریف البانی صاحب، اسپیشل سیکرٹری ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف انوائرمنٹ اینڈ فارسٹ، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، چیف کنزرویٹر خیبر پختونخوا جناب نیاز علی صاحب، distinguished guests from all the provincial and wildlife department from all the provinces, distinguished guests from the universities, research organization, food-based industries, civil society, media personnel, dear colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great pleasure and privilege for me to welcome you all into this national seminar on pros and cons of eucalyptus in Pakistan at Pakistan Forest Institute, Peshawar. As you know that forest plantations and forests have become a hot topic at global and national scale due to emerging issues of climate change, environmental degradation, loss of biodiversity, and rural livelihoods. As you know that Pakistan is a forest deficient country with only 5% of forest cover. The current government gives high priority to the forestry sector and has implemented several key initiatives in the last 5 years, particularly the Billion Tree Afforestation Project in Khyber Pakhtunkhwa. The government intends to sustain and further increase the quantum of these programs, and 10 billion afforestation program is going to start very soon. In tropical and subtropical countries, eucalyptus is a preferred tree species for plantation. Its high growth rate and its ability to grow within a wide range of site conditions make it attractive species for plantation. The large-scale plantation of eucalyptus has also attracted criticism and concern from certain quarters, particularly media and civil organizations. In this situation, it was essential to critically examine various aspects of eucalyptus plantation and highlight the positive and negative aspects of eucalyptus so that research-based decisions are made about plantation of this species in the future. As you know that Pakistan Forest Institute is the national organization of the country in respect to forestry in allied disciplines. Therefore, it was important that PFI should arrange such a seminar for the discussion of the professionals of different disciplines so that future program could be properly planned in this regard.
So this seminar has been arranged by the PFI with the objective to bring together researchers, academia, forest manager, industrialists, growers and media to discuss pros and cons of eucalyptus and frame specific recommendations about eucalyptus plantation in this country. I hope this seminar will provide research-based input for plantation program in the country. At the end, I especially am thankful to all the participants, particularly those participants who has come from other provinces and traveling from all the provinces to make this event successful and promote the cause of forestry. I wish you productive days and pleasant stay in Peshawar, and I hope that this seminar will be able to make proper recommendation to the government for the guidance of the growers and the government and all the concerned. Hope that it will be very productive and useful. At the end, I once again thankful to all the participants for participation in this program. Yes, in this program on different topics, presentation will be given, and I hope that all these presentations will cover all the aspects of the positive and negative aspects of the पूरे मुल्क की इधर नुमाइंदगी है, बहुत खुशी भी है और हमारे लिए एहसास की भी बात है। सबका चीफ कंजर्वेटर हमारे बैठे हुए हैं, मौजूदा भी बैठे हुए हैं और रिस्पेक्टेबल ऑफिसर्स हमारे PFI के और डिपार्टमेंट्स के सारे इधर मौजूद हैं। ये जो सेमिनार का इनेकाद किया गया है, आपको इल्म है कि बेसिकली गुज़श्ता कई सालों से फील्ड में जो एक बहुत ह्यूज एक्टिविटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की है और उस बड़े ह्यूज एक्टिविटी में एक बहुत बड़ी कामयाबी में हमें मिल गई कि हम 1 अरब के टारगेट को रख के हम 1 अरब 20 करोड़ या 30 करोड़ पर पहुंच गए। तो दैट वाज कमेंडेबल और इट वाज अप्रिशिएटेड ऑल ओवर द कंट्री और ओवर द वर्ल्ड। बीच में कुछ मिसगिविंग्स, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस या यूँ समझ ले कि एंटी फॉरेस्ट लोगों का कुछ प्रोपेगेंडा भी शामिल था कि एक यूकलिप्टस की स्पीशी को लेके पूरे प्रोजेक्ट की जो कामयाबी है उसको खराब करने की या मान करने की कोशिश की गई। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं डीजी साहब का कि ये जो PFI का यही रोल है कि फील्ड में जो मुश्किलात हमें आती हैं और सिर्फ ये नहीं कि डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और फॉर्मेशंस को और गवर्नमेंट के लोगों को बल्कि आवाम को, जमींदारों को, इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स को रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस तब तक होंगे जब तक हम उनको दोनों एस्पेक्ट्स इसके ना बताएं। तो ये सेमिनार इस लिहाज से बहुत ही मैं कहता हूं कि फायदेमंद भी है, लेकिन ये बहुत ही इनकलाबी कदम है और इस तरह के सेमिनार्स फ्यूचर में होने चाहिए। PFI के हवाले से स्पेशली मैं बताना चाहता हूं कि PFI इज अ लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। फॉरेस्ट के हवाले से आपको पता है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह जितने भी हमारे इस मुल्क में ऑफिसर्स हैं सारे इस इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट्स हैं और सब इस पे फख्र भी करते हैं, इसके साथ मोहब्बत भी रखते हैं और हमें इसका एहसास है। हम खुद भी इसके साथ चूंकि इधर ही पड़े हैं करीब में, तो हमारे ये इमोशनल अटैचमेंट भी है और इसकी बहुत सख्त जरूरत भी है। इसलिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे। इधर एक बेहतरीन पाकिस्तान की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह बन जाएगी जिसपे प्रोजेक्ट भी चल रहा है और इसी के साथ साथ जो हमारी ट्रेनिंग इसका है कंपोनेंट है वो और भी बेहतर तरीके से होगा और रिसर्च कंपोनेंट भी जिस तरह आप अभी देख रहे हैं कि एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा हो गई हैं।
تو انشاءاللہ ڈی صاحب کا بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے, سارے ڈپارٹمنٹ کا ہے, سب لوگوں کا ہے. یوکلپٹس میں خود چونکہ فیلڈ میں یہ تیسرا دفعہ ہے کہ میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے. آئی لائک اے فارسٹر, میں تقریباً ہر جگہ میں نے دیکھی ہوئی ہے. پچھلے 1 مہینے پہلے میں ایک جگہ پہ وزٹ کر رہا تھا جہاں ایک بہت بڑی پلانٹیشن تھی اور ساری یوکلپٹس کی تھی. تو جو کمیونٹی کا جو اونر ہے, جو انچارج ہے, اس کے ساتھ میں گپ شپ لگا رہا تھا. تو میں نے ویسے اس سے پوچھا یار آپ خواہ اس طرف میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں اور ہم تھک گئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں چھوڑتے نہیں کیونکہ اور اسپیشی ہم ادھر آپ کو دے دیں. آپ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے یہ بالکل بنجر تھا, یہ جو جنگل آپ کو نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں تھا, نہ پانی تھا, صرف پتھر تھے. ابھی اس میں مجھے پھر دکھائے کہ ابھی دیکھیں اس میں نالیوں میں ہم گئے, اس میں تھوڑے سی آپ دیکھیں موئسچر ہے. ابھی آپ دیکھیں یوکلپٹس کے علاوہ فلانے یہ ہے. اب پھر دیکھیں اس میں پارٹیجز آئے ہوئے ہیں. وہ ساری چیزیں وہ بتا رہا تھا, لیکن پھر کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں نا باقی طرف, یہ تو قیامت تک بھی اس نے نہ ہونا تھا. تو ہم نے تو کمیونٹی نے خود ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے لیے یہ کر لیں, اور اس کا ہمیں فائنینشیل فائدہ کیا ہے وہ پھر اس کے فائدے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اتنے مہینوں بعد اتنے پیسے ہمیں مل جاتے ہیں. لاکھوں کی وہ باتیں کر رہا تھا. تو اصل میں فیلڈ کے جو ڈائنامکس ہیں وہ کچھ الگ ہیں, اور جو ہمارے ایکیڈیمکس کی دنیا ہے وہ شاید تھوڑی سی آئیڈیل چیزوں پہ سوچتی ہے. تو یہ سیمینار جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ریسرچرز کی, ایکیڈیمیشنس کی اور فیلڈ آفیسرز کی ایک بہترین قسم کی آپ لوگوں نے وہ اجتماع منعقد کیا ہوا ہے. تو دونوں چیزیں اس میں ڈسکس ہو جائے گی اور ایک بیلنس اپروچ ہمیں مل جائے گا, ڈپارٹمنٹ کو, لوگوں کو, گورنمنٹ کو. اور یہی اس ادارے کی, پی ایف آئی کی یا ڈپارٹمنٹ کی یہی اس کا کام ہے کہ لوگوں کو بلا کے ہمیں رہنمائی دیں, ہمیں سمجھائیں. تو بہت خوشی ہے. میں تو علی خان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ پہلے تعارف ہو جاتا تو بہت بہتر تھا. ابھی کر لیتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سیکرٹری صاحب وزٹ کرتے اس لیے میں خود آیا ہوں اس کو ریپرزینٹ کرنے. تو سیکرٹری صاحب انشاءاللہ کلوزنگ سیشن میں ہم ایک راؤنڈ آف انٹروڈکشن ہو جائے. سب سے پہلے میں اپنے سے شروع کرتا ہوں. میرا نام ڈاکٹر غلام اکبر ہے. بیسیکلی میں پلانٹ ایکالوجسٹ ہوں, فارسٹر ہوں, اور میں نے سرو کی ہے اس سے پہلے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں, WWF میں اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں, اور میں ایز اے ریسورس پرسن آج اس ورکشاپ کے لیے جو ہے وہ آج. تو راجہ صاحب پلیز آپ. راجہ دریف میرا نام ہے, میں ایکس DGPFI. پروفیسر ڈاکٹر سید معظم نظامی, چیئرمین فارسٹری ڈپارٹمنٹ ان کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی. I am also a graduate of PFI. My name is Kashif Khan Durrani. I am working as a divisional forest officer, Jackpot. میرا نام حیدر رضا خان ہے. میں کنزرویٹر یوکلپٹس سوشل فارسٹری پروگرام میں یوکلپٹس آیا اور مالاکنڈ میں آیا. تو اب پھر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, باقی لوگ پھر I am Sher Nawaz, Managing Director, Forest Development Corporation. Azhar Ali Khan, Chief Director, Forest Marakanti. Special Secretary Forest. I have done postdoctorate from University of Michigan in environmental economics. Naveen, Forest Officer, AJB Forest Department. Director of Forest, Azad Ahmad Kashmir. Eid Kazmi, DFO, AJB Forest Department. Dr. Kumar Sulaiman, ex-Director PFI. Rai Muhammad Rafi, Director, Punjab Forestry Research Institute, Faisalabad. Malik Sabir, Conservator of Forest, KP Forest Department. Yusuf Khan, Conservator of Forest, Madakhand West Forest. Tawheed Ulma, Conservator of Forest, Planning and Monitoring Directorate. Muhammad Ayaz, Conservator of Forest, Madakhand West. Muhammad Asham, Forestry Specialist, Philip Morris International.
Muhammad Nadeem, Forestry Specialist, Philip Morris International. Osman Kamar, Forestry Specialist, Philip Morris International. Muhammad Arif, D4, Forestry Planning and Monitoring Center, Shah. Ahmed Ali, D4, Munir Forest Division, KP Forest. Muhammad Tariq, Community Development Officer, CD, Directorate, Forest Department. Dr. Iqtidar Hussain, Assistant Professor, Dumas University, Farm. Zahid Hadak, Assistant Director, Research, Forest Department. Naveed Ahmed, Assistant Forest Entomologist, PFI. Riyaz Ahmed, Assistant Professor, PFI. Anwar Forest Conservation Officer, PFI. Khalid Hussain, Assistant Wood Technology Officer, PFI. Safar Ahmed, Deputy Director, Non-Timber Forest Products. Assalamu alaikum. Dawood Afridi, M&D Officer, Billion Tree Forestation Project. Zakir Hussain, Director, Community Development and Extension Director, KP Forest Department. Mohammad Timazullah Khan, Admin Officer, Peshawar Zoo. Abdul Ghafoor, Director, Peshawar Zoo. Amjad Ali, Additional Director General, PFI. Zahid Mahmood, Executive Officer, Pakistan Forest System. Nikki Ahmed, Vice President, Control Service of KP Forest. Mahmoud Usama, Forest Ranger, PFI. Yusuf Ali, Engineers, Peshawar. Zahir of Assistant Proceeding Officer, Pakistan Forest Institute. Amir Ahmed, Director, Forest Research. Asim Jamal, representing IUCN Pakistan, working with IUCN Pakistan as Program Manager. Sikandar Shah, Student of Botany Department, University of Peshawar. Ira Salim, Student of Botany Department, Peshawar University. Ashaq Farooq, Range Management Officer, PFI. Dr. Ghulam Ali Bajwa, Director, NTRP, PFI. Ghulam Usman Nasir, Director, Forest Products Research, PFI. Khan Marwat, Senior Research Officer, PFI. Now, sir, with your permission, we break for tea. Tea is just and a group photo. First, we'll go to the front gate for group photo and then.
باندې د شروع کړی دي سپیشلی کې پی کې هم 5% فارست چې د کمای دی نو یوکلیپټس په ذریعہ تاسو دا پوره کول غواړئ ځکه چې یوکلیپټس خو هر علاقه کې فیوریبل خلک نه خای ځکه چې کوم چې وایي چې کومه علاقې د زراعت د لپاره د کومې ځمکې سپیشلی هغه کې یوکلیپټس ولګي هغه ته نقصان ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو علم دی چې تیر 2-3 کاله خصوصا محکمه ځنګلات یو ډېر غټ مهم چلو یو عرب او 10 کروڑه بوټي موږ دا وکړو چې هغه نه شو پای کې بیا سمونږ نیچرل انکلوزرز واغسته لکه زوینه مو محفوظ کړه پای مو چوکیدار الله پاک د لکړه خسته پیدا کړو خسته مو سمونه دي باران وشي نو هغه نه خود چې کوم تخمونه یا نیچرل لایف او واپس بحال شي نو تقریبا څه کم 15000 انکلوزر واغسته شو په صوبه کې اوس بیا چې نو 1 بلین بیا ټارګټ ته په دې کې 70% تقریبا کوم چې کمه فاټه دې کې به اوس کار کوو. په دې کې یو ډېر اهم خبره ده چې کله خلکو مخ ذهن کې یو مس انډرسټانډینګ دی هغه دا دی چې فارسټ ولا لا چین نه دی داسې نه ده د فارسټ یا د حکومت چې کوم خپل ځمکه ده هغه باندې 100% هغه سپیشلی کوم چې د هغه څه لپاره کار لکه مثلا په دیارو نالو چیرو نالو هغه فارسټ پای کې چې د عوامو څخه کار نشته هغه چې ټوټل فارسټ ډپارټمنټ د کوم پواله دی پای کې یو لا چین یو خبر دویمه خبره دا ده چې زمونږ خواهش دا دی چې کوم د خلک یو اصل ځنګل وای حالانکه بوټي ټول یو دي اکسیجن خلکو ته ورکوي او کاربن ورکوي دا د اصل فنکشن دی دا باقي چې ټمبر وغیرہ دا هغه سیکنډري هغه دي خلکو ته اصل شي پته نشته اصل دا چې اکسیجن ورکول دي دا خو لا چې ورکوي دی ورکوي خو خلک مونږ خلکو ته دا وایي چې کوم اصل ځنګل دی نو دا اصل ځنګل باندې د لوډ کمولو لپاره د خلکو ضرورت چونکه آبادی ډېره زیاتېږي نو داسې قسم سپیشیز داسې قسم نسل د ونو چې هغه زر کېږي دا ډېر ضروري دی خو په دې باندې د فارسټ ډپارټمنټ څه انټرست په دې کې نشته چې کم یو بوټي دي دا د عوامو په خوښه باندې کوو ځکه زما ځمکه ده نو زما اختیار دی نو ډپارټمنټ والا که ما ته وایي چې په دې باندې غوزان وکړه یا بټروټ وکړه زه پرې نه کړم زور دی دلته اوبه نشته ما سره ټیوبویل نشته ما سره وچه علاقه ده زه بلا چې کرم ما دا کال 2-3 پس په دې کې کیش کراپ دی نن سبا د استفاده له فیکټریانو ورته جوړ دي افغانستان ته ایکسپورټ کیږي یو ډېر ښه کیش کراپ دی په دې پټو کې استعمالېږي تماکو کې ډېر ښه خلکو ته انکم ملایږي ذمہ دار دی یو هغه ذمہ داري کوي بل خو سره دامو کې دا دوه ډبل شو دا یو ډېر خلک له هوټ روان دي نو لہذا دا یو مسکنسپشن دی د خلکو په ذهن کې د فارسټ ډپارټمنټ په دې کې خاص دلچسپي ده په دې کې زموږ هیڅ دلچسپي نشته که فرض کا عوام دیار غواړي نو دیار ورکو که عوام د چې غواړي نو چې ورکو البته فارسټ ډپارټمنټ کار دا دی چې ټیکنیکل اوپینین ورکړي دا چې سیمینار دی نه په دې وجه دی چې په دې کې ټول ایکسپرټس ناست دي که فرض کا د دې نه څه نقصان نشي به هوا نو چرته به موږ د ضرورت نه شي خاطر ته وایي چې فاټه کې به تاسو کم سپیشیز نه علاوه فاټه کې به موږ یوکلپٹس کے بارے میں اس کی اگر آپ افادیت کو دیکھیں تو اس میں یہ اس کی جو لکڑی استعمال ہوتی ہے وہ فینس پوسٹ کے لیے پہلے جو پول ہوتے تھے الیکٹرک کے ووڈن پول ہوتے تھے اس پہ الیکٹرک آرمس کے طور پہ ایگریکلچر میں یہ استعمال ہوا ہے چارکول پیور ووڈ میں خاص کر کے بھٹوں میں ٹمبر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ٹینن اس کا نکلتا ہے فائبر ہے اور شٹرنگ کے طور پہ ابھی بڑا وائڈلی یوز ہو رہا ہے یہ افغانستان اور پاکستان میں میڈیسن اس کو کافی یوکلپٹس لگا ہوا تھا سیلائن اپلائن سائز پہ کوسٹل بیلٹ کے قریب تو وہاں پہ ایکویسٹیل ویسٹ جب ریسرچ زیادہ آپ کو دگ و دور نہیں کرنی پڑتی باقی اسپیشیز کی طرف اور 61% جو فارمرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ سلائٹلی سیلائن سائز پہ جو ہے یہ اچھی سیٹسفیکٹری گروتھ دیتا ہے ایتھوپیا میں بڑے وائڈ اسکیل پہ یہ پلانٹ اپ ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یوکلپٹس جو ہے اس کی ووڈ اور دوسرے جو پروڈکٹس اس سے بنتے ہیں یہ پریشر ریڈیوس کرتے ہیں جو آپ کے نیچرل فارسٹ ہیں ان میں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے پاکستان میں بھی اس لیے لگایا گیا تھا کہ ہمارے قدرتی جنگلات کے اوپر جو ٹمبر اور پیور ووڈ کا پریشر ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ایتھوپیا میں ریجنریشن جو ہو رہی ہے نیٹو ووڈی پلانٹس کی اس کو یہ سپورٹ بھی کرتا ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو روکے یہ فوڈ اور ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرتے ہیں وائلڈ لائف کے لیے
ہمارے یہاں ذرا اس کے اثرات مختلف ہیں اور میرے بعد آنے والے جو اسپیکرز ہیں وہ ضرور اس پہ بولیں گے. اور ایک چیز جو اسٹیبلش ہے وہ سوامپی ایریاز، مارشی ایریاز میں یہ پانی دوسری اسپیشیز کے اوپر ڈومیننس ہے قریب، اور دوسری اسپیشیز کو ہونے نہیں دیتا. کچھ ٹاکسک ایفیکٹس ہیں اس کے پتوں میں ایلوپیتھک، اور سائل فرٹیلٹی کو بھی یہ کام کرتا ہے. اور جو لوکل فوڈ سیکورٹی ایشوز ہیں، یعنی ایگرو فارسٹری کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کرافٹ ییلڈز کو بھی ڈپریس کریں. حالانکہ اگر آپ انڈیا میں جائیں تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جہاں کرافٹ ییلڈ کے ساتھ یوکلپٹس لگے ہوئے بیچ میں وہ ٹرینچ کو دیتے ہیں تاکہ روٹس جو ہے کرافٹس کی طرف آئے. یہ وہ ایشوز ہیں، آپ کنٹینیوسلی یوکلپٹس لگاتے ہیں تو تقریباً 80 فٹ پانی جو واٹر بورڈز ہیں ان میں یہ ریڈیوس کر دیتے ہیں. اور یوکلپٹس پلانٹیشن، یوکلپٹس نہیں، باقی اسپیشیز کو بھی دیکھیں جو بھی فاسٹ گروئنگ ہوں گی ان کی واٹر کنزمپشن زیادہ ہو. آپ پیپر لیپر کو دیکھ لیں، بیسکٹ کو دیکھ لیں، دوسروں کو دیکھ لیں. اور پھر اس میں ہمارے یہاں مالاکنڈ میں ایک اسٹڈی ہوئی. حضرت گل ایک بڑے اچھے سائنٹسٹ ہیں، مجھے ابھی آئی بلیو کہ از فرام ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور، بڑے اچھے پیپرز ہیں ان کے انٹرنیشنل جرنلز میں. انہوں نے مالاکنڈ میں 2 گاؤں کے قریب جو ہے وہ دیکھا کہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ 64% جو چشمے تھے قریب یوکلپٹس پلانٹیشن کے وہ خشک ہو گئے، یا وہ پیرینیل سے سیمی پیرینیل لیول پہ چلے گئے. اور یہ پھر دیکھا گیا کہ واٹر ٹیبل جو ہے 0.76 میٹر جو ہے وہ پر ایئر جو ہے ان دونوں ولیجز میں وہ ڈراپ ہوا. تو انہوں نے اسٹیبلش کیا، لیکن یہاں پہ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسٹڈی بہت زیادہ ہے کہ اگر ماڈریٹلی سیلائن ایریا ہوگا تو یہ سیلائن دوسری جو ایسوسیٹڈ فلورا ہے اس کو ڈپریس کرنے. اور ایڈجائننگ کرافٹ جو ہے باقی لیٹر ایک دن میں واپو ٹرانسپائریشن کرتا ہے ایک ویل اسٹیبلش جو یوکلپٹس، یعنی آپ کو کوئی انجینئرنگ وہاں پہ اسٹرکچر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یوکلپٹس خود ہی اس کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ یوکلپٹس لگا. یعنی پر یونٹ آف واٹر کنزیوم یہ جو بایو میس ہے یوکلپٹس کی وہ یہ بہت پازیٹیو اس کے امپیکٹ ہے. ابھی اس کو سوتیلے ہی سمجھیں گے، اس کا کوئی قصور نہیں کہ اگر آپ ایک کلاس ایگریکلچر لینڈ پہ لگا رہے ہیں یا اس کو پرابلم سائڈ پہ لگا رہے ہیں. آپ کا آبجیکٹو آف پلانٹیشن آپ کے اپ فرنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ آبجیکٹو کو بھول جائیں گے تو کسی اسپیشیز لگائیں گے. ہائی سیلائن ایریا میں اگر یوکلپٹس کے ساتھ کلر گراس کو لگا دیا جائے تو تھرو آؤٹ دا ایئر آپ کو فاڈر بھی ملتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو اچھی خاصی ییلڈ اور انکم جو ہے یوکلپٹس سے بھی مل جاتا ہے. اگر ہے تو کس قسم کے سائز میں، اور کیا آپ اس کو اربن میں غور سے دیکھیے گا یوکلپٹس جو کی مینجمنٹ گائیڈ لائنز ہیں فار یوکلپٹس پلانٹیشن ان کو آپ پبلش کریں، ان پہ ریسرچ کریں. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز میں ان کو انوالو کیا جائے. اور یہ اسپیشلی جو وڈ بیسڈ انڈسٹریز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہیلپ کرے اس سے. ابھی میں اور میری گزارش ہے کہ باقی جو پریزنٹرز ہیں آپ اپنا یہ ایجنڈا دیکھ لیجیے تو اپنی میں آپ کو کاپی بھی دے دوں گا، تو آپ اس سے جو ہے دیکھ لیں. لیکن شیشم کی جو واٹر یوز ایفیشنسی تھی وہ سلائٹلی ابو تھی یوکلپٹس. اور سر اس میں ایک بات یہ ہے وہ ہے پر گرام کا ہمارے واٹر کنزمپشن ہے اور انسٹیٹیوٹ کے ہے 0.7. جی یہ جو ہم نے وہاں پہ اسٹڈی ہوا ہوا اور اس کے اسپیشیز ہے 0.94. Water used by tree species affect our water table, affect our intercropping. جسٹ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو اسپیشیز ہے یہ 5 کروڑ سال پرانی ہے، اس میں فاسل مائکرو فاسل جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے. اور یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ آسٹریلین اسپیشیز ہے، بیسیکلی اس کا جو ریکارڈ ہے
5 करोड़ साल पुराना जो है वो अर्जेंटाइन से है और 13 तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के साल के करीब जो है ये इसके रिकॉर्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया से है। और ये स्पीशीज जो है ये एक वक्त में ये जो रेड वोल कहा जाता है इसकी हाइट ज्यादा थी, 436 फुट इसकी हाइट रिकॉर्डेड थी। अब इसकी जो है तकरीबन 300 फुट तक इसकी हाइट रिकॉर्ड अब भी है। इसका जो नाम है बेसिकली यूकेलिप्टस का वो ये किसकी वजह से नाम रखा गया है। अगर हम इसका फ्लावर देखें तो ये फ्लावर को ये बंद करते हैं, ये पैटर्न है सैंपल्स है बेसिकली। आम फ्लावर्स में इसकी सैंपल्स वो खुली होती है और इसकी सैंपल्स जो है ये क्लोज है और इस फ्लावर को ये कंप्लीटली कवर करती हैं। तो यू का मतलब है कंप्लीटली और क्लिप्टस का मतलब है कवर्ड। तो ये इसकी सैंपल्स जो है इसके फ्लावर को कंप्लीटली कवर करती हैं, इसलिए इसको यूकेलिप्टस कहते हैं। और इस वक्त भी ये जो दुनिया में जो प्लांटेशन है इसका जो लीडिंग स्पीशीज है वो इस वक्त भी यूकेलिप्टस है। तो वाटर यूज जो है उसका तो बाद में है, पहले इसको देखते हैं कि वाटर साइकिल में इसका क्या रोल है। क्योंकि दुनिया में जो पानी का सोर्स है वो रेन है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रेन में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो रेन अगर देखें हम तो सबसे पहले रेन जब दरख्त के ऊपर आती है तो इसका सबसे पहले जो है इंटरसेप्शन होती है। इंटरसेप्शन जो है ये वो है जो इवेपोरेशन लॉस है बेसिकली। जितनी ज्यादा इंटरसेप्शन होगी इसका मतलब ये है कि उतना पानी कम जमीन पे पहुंचेगा। वो यूज करता है या नहीं करता वो तो बात की बात है। जब वो पानी जमीन पे आएगा ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो यूजलेस रेन का पानी जो है। तो ये देखें कि इंटरसेप्शन है। इसके बाद जो डायरेक्ट पानी जमीन पे आता है, ये डायरेक्ट पानी जो है वो रन ऑफ के सूरत में भी जा सकता है, वो पानी जमीन में भी जा सकता है। दूसरा ये है कि जब पानी दरख्त के ऊपर पड़ता है बारिश का तो या तो पत्तों से लीच होता है नीचे आता है या वो स्टेम के साथ साथ जमीन में आता है। जो पानी स्टेम के साथ आए, स्टेम फॉल जिसे कहते हैं, वो उसके साथ आएगा। इसका मतलब यह है कि वो पानी रूट जोन के करीब आएगा और वही पानी ज्यादा पौधा इस्तेमाल करता है। जबकि दूसरा जो स्टेम फॉल है वो जमीन के ऊपर पड़ता है और वो अल्टीमेटली फीड कैपेसिटी के ऊपर और वाटर टेबल की तरफ जाता है और अल्टीमेट एक्वाफर्स में जाता है। अब अगर हम कंपेयर करें मुख्तलिफ स्पीशीज को, हम देखते हैं कि कॉनिफर्स जो है वो 22.9% इंटरसेप्शन है। इसका मतलब यह है कि 38% कंपेयर टू यूकेलिप्टस पानी जो बारिश का पानी है वो कॉनिफर्स में जमीन पे आता ही नहीं है। यूज तो बात की बात है। इसी तरह अगर ब्रॉड लीफ देखें तो इसका भी उससे ज्यादा है। अब इसका फर्क ये है कि ब्रॉड लीफ का जब पानी जमीन पे पड़ता है तो इसका पत्ता चौड़ा होता है और उसका पानी जो सेकंड रेन हम उसे कह सकते हैं कि वो पत्ते से जब पानी नीचे दोबारा आता है तो सेकंड रेन है तो उसके ड्रॉप का साइज बड़ा हो जाता है। जब वो ड्रॉप साइज बड़ा होता है तो उसका इम्पैक्ट साइज से ज्यादा होता है। जब वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो रेन साइज एरोजन ज्यादा होगा। इसी तरह स्क्रब का इससे कम है यूकेलिप्टस से और अकेशिया का अगर हम देखें तो ये उससे भी ज्यादा है। इसी तरह ये अगर हम देखें तो ट्री जो स्टेम फॉल है और थ्रू फॉल जो है इसमें जो यूकेलिप्टस है इसका ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जमीन के इर्द गिर्द जो उसके पौधे के करीब ज्यादा पानी जो है ये इसका गिरता है और इसके ज्यादा चांसेस है कि वो पानी जमीन में जाएगा और वहां अल्टीमेटली वो वाटर टेबल की तरफ जाएगा। तो ये जो इसके वाटर साइकिल में यूकेलिप्टस का रोल क्या है कंपेयर टू अदर स्पीशीज। अब हम देखते हैं कि पहले ये देखें कि रन ऑफ का पानी है तो इसका मतलब यह है कि सरफेस रन ऑफ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये PFI ने एक स्टडी की थी खारिया में